ہاں بچوں، کل ہم نے کہانی کہاں چھوڑی تھی یاد ہے؟ جی امی جان، فرعون جادوگر پر برس پڑا۔ فاروق نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک، آگے سنو۔ فرعون نے چیخ کر کہا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائے؟ پھر اس نے جادوگروں پر الزام لگا دیا اور بولا، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تم سب کی سازش ہے، لیکن بات صرف یہ تھی کہ فرعون راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایسی گفتگو کرنے لگا جس سے اس کا جھوٹا ہونا نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ ہر سننے والا محسوس کر رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ تمام لوگ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر میسر ہیں تو وہ ظلم و زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ اس خوفناک دھمکی کا بھی جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ انہوں نے ایمان کا مزہ پا لیا تھا، چنانچہ انہوں نے جواب میں فرعون سے کہا، ہم اپنے پروردگار اور ان دلیلوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئیں تجھے کبھی بڑا نہیں سمجھیں گے۔ تو جو کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ تیرا زور صرف اسی دنیا ہی میں چل سکتا ہے۔ ہم نے اپنے پروردگار کا یقین کر لیا ہے تاکہ وہ ہماری غلطیوں اور ان گناہوں کو بخش دے جو تو نے زبردستی ہم سے کروائے، کیونکہ اللہ کی عطا اور اس کا ثواب تیرے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ فرعون نے جب جادوگر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ تمام جادوگروں کو اس کی تجویز کردہ سزائیں دیں۔ ادھر ان سب نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون کا حکم سنتے ہی سپاہیوں نے جادوگروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں سزا دینے کا عمل شروع ہو گیا۔ جادوگر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے عظیم صبر کا مظاہرہ کیا، روئے دھوئے، نہ فریاد کی اور نہ اپنے ایمان لانے پر ذرا بھر پشیمان ہوئے اور نہ ہی الجھن کا شکار ہوئے، بلکہ پوری طرح ثابت قدم رہے۔ فرعون کے سپاہی ظلم کرتے رہے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اف افسوس، بچوں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ تم نے غور کیا بچوں، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ دن کے پہلے پہر وہ پکے کافر تھے، لیکن اسی دن کے دوسرے پہر انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ واقعی امی جان، جادوگروں کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا؟ دونوں بچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ بات یہ ہے بچوں کہ فرعون نے صرف جادوگروں کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون رضی اللہ عنہ میدان سے نکل کر اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں چلے آئے۔ فرعون کے مشیروں نے جب دیکھا کہ وہ صرف جادوگروں کو سزا دے رہا ہے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ ملک میں فساد کریں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ یعنی انہوں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون رضی اللہ عنہ کے قتل کا مشورہ دے دیا۔ سلیم نے پریشان ہو کر پوچھا، ہاں بیٹا، انہوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ کو بھی قتل کر دو اور اس کی قوم کو بھی، انہیں ملک میں فساد مچانے کے لیے کھلا نہ چھوڑو۔ وہ تو تیری عبادت سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اپنے فاسد عقیدے کی وجہ سے توحید کو فساد کہہ رہے تھے۔ ملحہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ توحید والوں کے خلاف احکام کے کان بھرتے رہتے ہیں۔ فرعون اپنے درباریوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، نہیں، ہم ان کا بندوبست کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، کیونکہ ہم ان پر غالب و برتر ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم شروع ہو گیا۔ جب حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے تو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل افسردہ لہجے میں بولے، موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دکھ بھری بات سن کر فرمایا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا۔ ادھر فرعون نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کے صرف لڑکوں کو قتل کرنا کافی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دعوت جاری ہے اور اس دعوت کا جاری رہنا حد درجے خطرناک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون نے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون کی ظالمانہ رائے سے سبھی درباریوں نے اتفاق کیا
لیکن ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو پوشیدہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ اس نے فرعون کی رائے سے اختلاف کیا، اس کی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے کہا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم ایک بے گناہ شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لایا ہے۔ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر وہ سچا ہے تو تمہیں وہ عذاب ضرور آئے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری ہی حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، اور پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا۔ اس شخص کی تقریر جاری تھی۔ ادھر فرعون نے محسوس کیا کہ اس کی تقریر کا درباریوں پر اثر ہو رہا تھا۔ وہ بول اٹھا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ بتاتا ہوں جس میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ فرعون جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی حق پر ہیں، اور وہ اپنی قوم کو بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے، صرف اپنی سلطنت بچانے کے لیے اور لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر اس مومن آدمی نے اعلانیہ انداز میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف رہبری کروں گا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی کا ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے برابر بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی اختیار کی، وہ مرد یا عورت، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا، اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ غرض وہ انہیں زمینوں اور آسمانوں کے رب کی عبادت کی طرف دعوت دیتا رہا، اور وہ سبھی اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ اب فرعون نے اس مومن بندے کو قتل کرنے کی ٹھان لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ عذاب کی صورت میں آتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر مصیبتیں عذاب کی صورت میں نازل کر دیں۔ سب سے پہلا عذاب ان پر قحط اور خشک سالی کی صورت میں نازل فرمایا۔ دریائے نیل میں پانی بہت کم ہو گیا، اس طرح فصلیں سوکھ گئیں، جانور اور مویشی ہلاک ہونے لگے، لوگوں کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حق تو یہ تھا کہ وہ ان عذابوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ سمجھے، الٹا کہنے لگے ہم پر جو یہ آفتیں اتری ہیں یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست کے سبب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیج دیا، ایسی سختی اور تیز بارشیں ہوئیں کہ انہوں نے کھیتوں کو دبا کر کے رکھ دیا۔ پانی کی سطح اس حد تک بلند ہوئی کہ زرعی زمین سیلاب کی نظر ہو گئی، پھر پانی زمین پر ٹھہر گیا، اس کی وجہ سے ایک مدت تک زمین کاشت کے قابل ہی نہ ہو سکی۔ اس طرح بھوک میں اور اضافہ ہو گیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ ان طوفان اور مصیبتوں کے آگے لاچار ہے، وہ ان کو روکنے یا دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے درخواست کی، تو اپنے رب سے اس بات کی دعا کر جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے تو ہم بالضرور تیرے کہنے سے ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان پر سے عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور طوفان کو روک دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ فرعون اور اس کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہ کیا، بلکہ خیانت کی اور وعدوں کو توڑ دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کے لشکر بھیج دیے۔ ٹڈی دل درختوں کے پتوں کو چٹ کر گئیں، پھلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، غرض ہر قسم کی زمینی نباتات ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان تک نہ بچا، اور ایسا ایک مدت تک رہا۔ پھر یہ معاملہ بھی ان کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو ان سے ہٹا دے، اگر اللہ ایسا کر دے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو عاد کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، ٹڈی دل کے لشکر غائب ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم پھر اپنے وعدوں سے مکر گئی، نہ ایمان لائے، نہ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہوئے، بلکہ انہیں سزائیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ جوئیں ان کے بستروں میں، ان کے کپڑوں میں، غرض ہر چیز میں نظر آئیں۔ وہ اس قدر بدحال ہو گئے کہ سو بھی نہ سکتے تھے۔ جب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور وہ بالکل بے بس ہو گئے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے دعا کے لیے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی وہی باتیں کہیں جو پہلے کہتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان پر سے جوؤں کا عذاب بھی ہٹا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اس بار بھی وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر
मेंढकों का अजाब नाजिल कर दिया। इनकी हर चीज़ में मेंढक नज़र आने लगे, यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए मुंह की तरफ ले जाते तो इसमें भी मेंढक निकल आते। कोई अपने कपड़े उठाता तो इनमें भी मेंढक होते, खाने के बर्तनों में भी मेंढक होते। अब तो इनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इन्हें इस अजाब से निजात दिलाता। चनाचे एक बार फिर उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त किया, है मूसा, तो अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है। अगर तू हमसे अजाब हटा दे तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरे साथ बनी इसराइल को ज़रूर भेज देंगे। आपने इनके लिए फिर दुआ की, अल्लाह ने इनकी ये मुसीबत भी दूर कर दी। मेंढक गायब हो गए। इस बार भी फ़िरौन और इसकी कौम ने वादा पूरा ना किया। तब अल्लाह ताला ने इन्हें एक और अज़ाब में मुब्तला कर दिया, और ये अज़ाब था खून का अज़ाब। जहाँ जहाँ पानी था वो खून में तब्दील हो गया। जब वो दरिया से पानी पीने का इरादा करते या किसी कुएं से पानी निकालते तो वो खून होता। किसी बर्तन में रखे पानी को पीने के लिए उठाते, वो खून बन जाता। और बाज़ कहते कि इनको नकीर की बीमारी लग गई थी। पहले की तरह वो इस मरतबा भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, है मूसा, तू अपने रब से दुआ कर, हमसे ये खून का अज़ाब टल जाए, हम वादा करते हैं कि तुझ पर ईमान ले आएंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इनके लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने इनसे ये बला भी टाल दी, लेकिन इस मरतबा भी वो अपने वादे से फिर गए। इस वक्त तक जितनी भी आफात नाजिल हुई थी, इनमें अजीब बात यह थी कि वो सिर्फ कब्तियों पर आई थीं। बनी इसराइल इनसे बिल्कुल महफूज रहे थे। इस तरह इन वाज़ह तरीन निशानियों में इनके लिए बड़े सबक थे। अगर इनमें अकल होती तो ज़रूर सबक हासिल करते, लेकिन इनकी ईमान लाने की नीयत ही नहीं थी। वो तो हर बार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से झूठ मूठ वादा करते थे। अल्लाह ताला भी इन्हें मोहलत पर मोहलत देता रहा। खून वाला अज़ाब दूर होने पर वो अपने जुल्म में और बढ़ गए। वो फिर उनकी गुमराही की पैरवी करते रहे, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर तुले रहे। अगरचे आप अपने रब की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी इनकी तरफ से मायूस हो गए। बनी इसराइल पर होने वाले मज़ालिम ने इन्हें बहुत दुखी कर दिया। चनाचा आपने इनके लिए बदुआ की, ए हमारे रब, इनका मालो ज़र गारत कर दे और इनके दिल सख्त कर दे। ये इस वक्त तक ईमान ना लाएं जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको हुक्म दिया, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल चल, बिलाशुबा तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से बाखबर किया। उन्होंने फ़ौरी तैयारी कर ली। यूं ही रात की तारीकी छा गई, आप इन्हें लेकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। फ़िरौन को जब इस बात का पता चला तो इसने एक बड़े लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और इस लश्कर को लेकर नहायत तेज़ी से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में रवाना हुआ। उधर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते बहरा अमर के साहिल पर पहुँच गए। फ़िरौन और उसका लश्कर भी तलुए आफ्ताब के वक्त इनके करीब पहुँच गया। दोनों फरीक एक दूसरे को बखूबी देख रहे थे। बनी इसराइल खौफज़दा हो गए। इनके सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, यकीनन हम तो पकड़ लिए गए। जवाब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। ये फरमाने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की जानिब आए। समंदर की तरफ देखा तो वो मौजें मार रहा था। आपके भाई सैयदना हारून रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर ईमान लाने वाले हज़रात भी आगे मौजूद थे। फ़िरौन और उसकी फ़ौजें लम्हा ब लम्हा इनसे करीब हो रही थी। बनी इसराइल मारे खौफ के साकित थे। यूँ लगता था इनके दिलों की धड़कनें मारे खौफ के बंद हो जाएंगी। इन्हें अपनी हिलाकत का पूरा यकीन हो चला था। किसी तरफ से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। एन इस वक्त अल्लाह ताला अज़ीम व क़दीर ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, अपना असा समंदर पर मार। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म पाते ही अपना असा पानी पर मारा। असा का पानी पर लगना था कि समंदर का पानी दो हिस्सों में बँट गया। मौजें आगे बढ़ने से रुक गईं। पानी के दरमियान में खुशक रास्ता ज़ाहिर हो गया। समंदर का पानी दोनों तरफ दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अपनी कौम को लेकर समंदर अबूर कर जाएं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस रास्ते पर चल पड़े। आपकी कौम भी खुशी के आलम में आपके पीछे चली। उन्होंने अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शान नज़ारा देखा था। वो नज़ारा देखने वालों को हैरत ज़दा कर रहा था और मोमिनों के दिलों में ईमान को पुख्ता कर रहा था। ऐसे में फ़िरौन भी साहिल पर पहुंच गया। फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने समंदर में रास्ता देखा तो वो भी इस रास्ते पर हो लिए। जो ही इनका पहला आदमी समंदर के किनारे के नज़दीक पहुंचा, अल्लाह ताला ने समंदर को मिल जाने का हुक्म दिया। चनाचे पानी के दोनों पहाड़ आपस में मिल गए। समंदर की खौफनाक मौजों ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया। पानी ने चारों तरफ से इन्हें पूरी तरह ढांप लिया। फ़िरौन ने अपनी जान बचाने के लिए मौजों पर हाथ पांव मारे। मौजें एक बार इसे ऊपर उठा रही थीं और दूसरी बार पानी के नीचे ले जा रही थीं। अल्लाह तो एक है, अल्लाह वाहिद है। कोई भी खुदाई होने का दावा करे, अल्लाह उसे गारत कर देगा। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।